غلام ہیں حضور کے غلام ہیں، غلامی حضور میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ السلام علیکم، آپ سب دوست کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں جا رہی ہوں گاؤں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سفر میں ہوں، اور بات ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آقائے کریم کی محفل نور سجی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوا، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک نے اسے جواب دیا کہ قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں کی، روزوں کی، صدقات کی کثرت نہیں ہے۔ اس بات پر مجھے تیاری پر ناز نہیں ہے کہ میں نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں یا روزے رکھے ہیں۔ میری تیاری تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کسی قول پر خوشی ہوئی یا کسی بات پر بہت زیادہ فرحت محسوس ہوئی تو وہ یہ بات تھی کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ جہاں تک حضور کی نموز کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیل سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابن حجر میں لکھا ہے کہ اس بات کو جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پر قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑا دردناک تھا جب بغداد میں خون بہہ رہا تھا، غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد میں تھی، جب تہہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں سے بھی اٹھائیں، وہ دن بڑا دردناک تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ منگولوں کا سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں اس عیسائی بدبخت نے مجمع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی شروع کر دی، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس وقت اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ جب اس نے حضور کے بارے میں بھونکنا شروع کیا تو پاس ہی ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتا جوش میں آ گیا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے، اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے۔ اس پر وہ عیسائی بولا کہ نہیں، میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے نا تو یہ ڈر گیا ہے، اسے لگا ہے کہ میں اسے مارنے لگا ہوں، اس لیے یہ بھونک رہا ہے۔ تو پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اتنا مجمع تھا مگر کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا۔ تاریخ نے بتایا ہے کہ وہ کتا ایک دم رسا توڑا کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ کتے نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے، کتے نے چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس مجمع سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ پاک اپنے دین کی، اپنے نبی کی نموز کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتے ہیں۔ کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا، لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔